کیا شہباز حکومت کو ایوان سے باہر پہلی مزاحمت کا سامنا مولانا سے ہوگا؟ کیا کثرت صدارت کا مکین ہونا مولانا کی دیرینہ خواہش؟ مولانا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی نئی حکومت کو ممکنہ طور پر پہلی مزاحمت کا سامنا اپنے ماضی کے رفیق خاص کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ تجزیہ نگاروں اور مبصرین کہہ رہے ہیں کہ کثرت صدارت کا مکین ہونا ان کی دیرینہ خواہش تاحال تشنا ہے۔ مایوسی کے شکار مولانا نے اپنی سیاست پر خود کش حملہ کیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ مولانا کا سنجیدہ اقدام کب اور کیا ہوگا۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کی مفاہمت یا ان سے مفاہمت کا اونٹ جلد ہی کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان ایک ٹی وی انٹرویو میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے انکشافات بھی کر چکے ہیں، جس کے بعد واضح ہو گیا تھا کہ مولانا نے پی ڈی ایم رفقا اور ان کی بننے والی حکومت سے راستے جدا کر لیے ہیں، بلکہ تحریک انصاف سے سیاسی رابطے استوار کرنے کے اشارے دیے ہیں۔ پارلیمانی سیاست سے بھی لاتعلق رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت ان کی 6 نشستیں ہیں، کے پی میں 2 اور بلوچستان اسمبلی میں 10۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ارکان حاضری لگانے کی حد تک ایوان میں جائیں، لیکن مولانا ایوان میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انہوں نے ایک تقریب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حالیہ انتخابات میں کرپشن کے الزامات، عدلیہ کو بے بس ادارہ، آئین کو محض چند اوراق سے تعبیر کرتے ہوئے پارلیمان پر بھی شدید نکتہ چینی کی اور اس کے کردار کو بے مقصد قرار دیا۔ ان کے ان فیصلوں اور جارحانہ طرز عمل کو بعض تجزیہ نگار مایوسی کی انتہا اور رد عمل کو احساس محرومی اور فرسٹریشن قرار دیتے ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار مولانا کے اس انتہا تک پہنچنے کے عوامل اور محرکات کیا ہیں، جن کے رد عمل نے ان کے دل میں سیاست میں سب سے بدترین حریف عمران خان کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا کیا ہے، جسے وہ ہمیشہ یہودی ایجنٹ اور مغرب کی جانب سے معیشت اور اخلاقی اقدار کی تباہی کے لیے پاکستان بھیجے جانے کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ اس پس منظر کے ایک مختصر جائزے سے تفصیلی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تجزیہ نگاروں اور مبصرین کے ان تبصروں کا بھی، جن میں آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدانوں کے پاس مولانا کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے۔ ستمبر 2022 میں 11 جماعتی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے وجود میں آیا تو اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ اتحاد کا سربراہ مولانا صاحب کو بنایا گیا تھا، اس لیے انہیں اپوزیشن کی سیاست میں وہی پوزیشن حاصل ہوئی جو ماضی میں ایسے اتحادوں میں نوابزادہ نصر اللہ خان کو ہوتی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو اتحادی حکومت میں انہیں خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے علاوہ صاحبزادے سمیت کئی قریبی رشتہ داروں کو بھی وزارتوں سے نوازا گیا تھا۔ حالیہ انتخابات کے نتیجے میں بھی بننے والی حکومت میں وہ پی ڈی ایم کے رفقا سے ایسی ہی توقعات رکھ رہے تھے، لیکن تقسیم کے بٹوارے میں وہ شاید اس لیے بھی محروم رہے کیونکہ اس مرتبہ پہلے سے ہی بہت کچھ طے ہو چکا تھا اور آنے والے حالات میں بھی مولانا کو اپنے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، اور صورتحال کو بھانپتے ہوئے انہوں نے خود کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا جس میں وہ لوگ سراپا احتجاج تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے امیدواروں کو دانستہ ہرایا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مولانا ہر انتخاب میں کامیابی کے بعد اپنی شاپنگ لسٹ بہت بڑی رکھتے ہیں اور حصہ بقدر جثہ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ بہرحال سیاست میں اقتدار کا زیادہ سے زیادہ حصہ اور اعلیٰ مناصب کی خواہش سیاستدانوں کا استحقاق اور خواب ہوتا ہے۔ بہرحال ایوان صدر میں 5 سالہ سکونت حضرت صاحب کی دیرینہ خواہش رہی ہے اور اس مرتبہ آصف علی زرداری ان کی اس خواہش میں مزاحم ہوئے ہیں اور مولانا کی مایوسی اور فرسٹریشن کا سبب بھی۔ گو کہ مولانا بدستور جارحانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں جو عمومی طور پر ان کا مزاج نہیں ہے، اسی لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کا سنجیدہ اقدام کب اور کیا ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ مولانا نے اپنی سیاست پر خود کچھ حملہ کیا ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی۔ مولانا کو جلدی اپنے مجموعی طرز عمل نظر ثانی کرنا ہوگی، اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مولانا کی مفاہمت یا ان سے مفاہمت کا اونٹ جلدی کس کروٹ بیٹھے گا۔